اور اس کے ساتھ اگلے جو الفاظ ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف راغب رہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اللہ کی طرف راغب تھے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ فرما رہے تھے، رسالت کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، قرآن لوگوں کو پڑھا رہے تھے، جنگوں میں حصہ لے رہے تھے، یہ اللہ کی طرف رغبت نہیں تھی؟ اللہ کی طرف رغبت تھی، اللہ کا ہی حکم مان کے ایسا کیا جا رہا تھا۔ پھر رغبت کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب پہلے بھی آپ ہماری طرف راغب ہیں، لیکن درمیان میں مخلوق کو تربیت دینا، ہمارے احکام پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو ٹرین کرنا، ہمارے کہنے ہی کے مطابق جنگوں میں حصہ لینا، یہ سب کچھ ہماری طرف رغبت تو ضرور ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں درمیان میں مخلوق آ رہی ہے، ان سے فارغ ہو جائیں تو محبوب یکسر تنہائی میں بیٹھ کر ایک آپ ہوں اور ایک ہم ہوں، اپنے رب کی طرف رغبت رکھیے۔ اب یہاں میں ایک بات کہہ دوں، جس کا عکس، جس کا برعکس، جس کا خلاف اور جس کی تردید میں نے کہیں نہیں پڑھی۔ گویا ایک تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کی رغبت ہماری طرف ہونی چاہیے، تو اس میں اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ میرے محبوب آپ تنہائی میں ہمارے طرف راغب ہوں تو آپ ہماری طرف رغبت اختیار کریں، تو ہم بھی بغیر کسی دوسرے کو درمیان میں لائے ہوئے براہ راست اپنے محبوب کا دیدار کریں۔ انک بأعیننا، قرآن کی آیت حضرت نے پڑھی، اس کے ساتھ اس کی سپورٹ تو ہو رہی ہے، لیکن اس کے برعکس کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو تنہائی میں دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے محبوب کو تنہائی میں اپنے پاس بٹھانا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف راغب رہنے کا حکم فرما رہا ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے، یہ شمائل ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہوا تھا۔ 24 گھنٹوں کے 3 حصے تھے۔ ایک حصہ اپنے اہل خانہ کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے۔ دوسرا حصہ دیگر مسلمانوں کے لیے اور آنے جانے والے مہمانوں کے لیے، عامت المسلمین کے لیے۔ اور تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کے۔ یہ 3 حصے تھے۔ اب آپ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے پاس بیٹھنا بھی تو اللہ کے لیے ہی تھا، باقی صحابہ اکرام کو ٹائم دینا اور آنے جانے والوں کو ٹائم دینا وہ بھی اللہ کے لیے ہی تھا، اور پھر تنہائی میں ٹائم دینا، اس کے اندر صرف اتنا سا امتیاز ہے کہ محبوب بغیر کسی دوسرے حائل کے ہم آپ کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تیسرا پورشن اور اپنے معمولات اور 24 گھنٹوں کا تیسرا حصہ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے فارغ کیا ہوا تھا۔ اس پر اور بہت حدیثیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ٹائم ایسا تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت حفصہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں ایک دفعہ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات پوچھنی تھی، تو ایک چھوٹی سی بچی آپ کے پاس تھی، سیدہ حفصہ کے پاس۔ آپ نے کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم جاؤ، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ساتھ اس وقت مشغول ہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ میں جاؤں گی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے میرا لحاظ فرماتے ہوئے میری طرف متوجہ ہوں اور آپ کو ڈسٹربنس نہ ہو۔ تو بچی کو بھیجا کہ بیٹا آپ جاؤ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے کھڑی ہو جانا، بس کچھ بات نہ کہنا۔ اگر حضور توجہ فرمائیں اور پوچھیں کہ کیوں آئی ہو تو پھر یہ بات عرض کرنا کہ مجھے اماں پاک نے بھیجا اور یہ سوال ہے، اور جب تک حضور متوجہ نہ ہو تم نے حضور کو کچھ بات عرض نہیں کرنی، تھوڑا ٹھہر کے واپس آ جانا۔
اور حدیث بخاری کے الفاظ ہیں وَكَانَ لَا يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جایا کرتا تھا. Nobody was allowed to go near him. حضور کے پاس حاضری کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی. سنا یہ بڑی چوٹی کی حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود ہے. اس سے صاف پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اوقات کار کو تقسیم فرمایا ہوا تھا، اپنے رب کے پاس تنہائی میں خلوت میں بیٹھنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مخصوص وقت طے کیا ہوا تھا، اور سب کو پتہ ہوتا تھا کہ ان ٹائمنگز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈسٹرب نہیں کرنا. اب جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ فقیروں کے اوپر بھی حضور کے وسیلے سے قبض اور بسط کی حالتیں آتی ہیں، یہاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تو قیامت تک امت کے لیے جاری ہے نا. تو حضور کی امت کے وہ فقراء جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے روحانی سسٹم اور صوفیانہ نظام کے تحت تربیت پاتے رہیں گے، ان کے لیے یہاں ایک خاص نقطہ ہے کہ ایسے لوگ ان کو خلافتیں مل چکی ہوں، وہ پیر بن چکے ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ خلافت کا مل جانا، پیر بن جانا، یہ کوئی آخری منزل نہیں ہے، یہ نشان راہ ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی دینے کے لیے، حضور کی امت کی خدمت کرنے کے لیے، مسلمانوں کا بھلا کرنے کے لیے ایک خدمت خانہ کھول دیا جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کو اپنے طالبوں کی، اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، اپنے سے ذکر لینے والے لوگوں کی تربیت کرنا، ان کو ٹائم دینا، ان کے لیے لنگر پانی کا بندوبست کرنا، یہ بے شک ضروری ہے، لیکن ہر فقیر کے لیے لازم ہے کہ صبح شام اپنے ان اوقات سے فرصت پا کر اپنے رب کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی خلوت میں کچھ ٹائم نکالا کرے. اس کے بغیر کوئی فقیر اپنا آستانہ نہیں چلا سکتا. کبھی بھی کوئی فقیر، میں آج کے فقیروں کی بات کر رہا ہوں، میں بار بار یہ لفظ دہراتا ہوں کہ آج بھی کوئی فقیر اپنے تنہائی، اپنے ذاتی مراقبے، اپنے ذاتی ذکر فکر اس سے بے نیاز نہ ہو. جتنی بھی آپ تربیتیں کر لیں، لوگوں کے اوپر اپنا ٹائم لگا لیں، اپنے آستانے چلا لیں، آپ اپنے ذاتی ذکر فکر سے، مراقبے سے اور اللہ کی بارگاہ میں مراقبہ حضوری سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. فقیر کو ہر لمحہ ترقی کرتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے.